السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم باب و اخوات، امید کے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پھر سے آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دوسرا حصہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں۔ انفس و آفاق کی کسی نشانی میں بھی انہیں ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، ساری زندگی بے خبری میں گزر جاتی ہے۔ مگر کچھ سعید روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں، اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ آ کھڑا ہوتا ہے۔ جناب حضرت آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ آمنہ کا جسم خاکی ایک بارگی آئینہ کی طرح چمکنے لگا، اور روئیں روئیں سے سرد شعاعیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں نے سنا کہ جنت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی نیند میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہیں، اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں۔ آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں، اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے زمزمیں چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلہ کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتیں تو انہیں ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمانی حوریں بہت مہربان ہیں۔ وہب کی بیٹی عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں جناب آمنہ خود زہرا و مشتری بنی جا رہی ہے۔ یہ لو، ستارے آسمان سے زمین پر جھک آئے، اور خنک ہوائیں باد صبح گاہی کے جھونکے، نسیم سحر کی اٹکھلیاں در و دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبزہ زاروں اور باغیچوں کی بھی میں نے صبحیں دیکھی ہیں، پر آج کی صبح سب سے زیادہ عجیب ہے، اور خوشبو کی لپٹیں ایسی جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ جھکی جا رہی تھیں۔ آج کیا ہو گیا ہے میرے معبودوں کو؟ لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عدد ما خلقا کہتے ہیں، مگر بت تو سویا نہیں کرتے۔ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لاؤ پھر ایک بار خلوص عقیدت سے سجدہ کروں۔ بوڑھے قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا، اور جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا بھی خاک پر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور بوڑھے کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو، فریسیہ کا معبود، زہیر کا حاجت روا، قطبیس کا بت اور خود میرا معبود سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گرے پڑے ہیں۔ اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر کہا، میں خود بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ خاک پر سر رکھے ہیں۔ تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے معبودوں کو تھامتا ہوں۔ اللہ اکبر! بھلا یہ کیسا معبود تھا جو دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا؟ بہرحال یہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پر سرور آمیز غنودگی طاری تھی۔ اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا، ام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے ابراہیم مبارک ہو۔ پھر دوسری آواز آئی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوید مسیحا مبارک ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا، غنچوں کی نازک گرہیں کھل رہی تھی، لالا و گل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، بنفشہ کے نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے، طائران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی تھی۔ بہشت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قطویس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہا تھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے۔ اتنے میں گھر کی عورتیں بےتاب ہو کر بولیں، کوئی عبد المطلب کو بھاگ کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اس مزدہ کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آمینہ نے فرط غیرت سے منہ پر چادر ڈال لی۔ اللہ اکبر، بھلا کیوں نہ ڈالتی؟ دنیا کے تمام شرمیلی عورتوں میں سے سب سے زیادہ شرمیلی ایک تھیں۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ بھلا کیوں نہ چمکتی؟ خود عبد المطلب نے سراپا ایک نور، ایک روشنی کو بوسہ لیا تھا۔ سید المرسلین، نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین موسم بہار میں دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل 22 اپریل مطابق یکم جیٹھ 648 بکرمی کو مکۃ المکرمہ میں بعد صبح صادق قبل از طلوع عالم آفتاب پیدا ہوئے۔ محترم احباب و اخوات، امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر نبی کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مختصر مگر دلچسپ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اس دلچسپ اور دل فریب واقعہ سے خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کریں گے۔ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو بھی سنائیں، اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں، تاکہ اس بہترین اور دل فریب اور دلچسپ واقعے سے وہ لوگ بھی محظوظ ہو سکیں۔ شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔